الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بندو تم مجھ سے مانگو، تمہارا کام مانگنا ہے تو پھر میرا کام بھی قبول کرنا ہے۔ تمہارا کام ہاتھ پھیلانا ہے، میرا کام تمہارے ہاتھوں کو، تمہاری جھولی کو بھرنا ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا نا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بولا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دعا قبول نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا تم مانگو تو وہ ضرور قبول کرے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم مانگیں اور وہ قبول نہ کرے۔ ہم مانگنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ خود قبولیت کو نہ لے جائے تو اس میں انسان کا اپنا قصور ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے تو مانگنے کا بزرگوں کے یہاں سے اس انداز سے معاملات مروی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، پیدائش کے کچھ عرصے بعد آپ نابینا ہو گئے۔ والدہ نے 3 دن لگاتار اللہ سے دعا مانگی تہجد میں اٹھ کر، کیونکہ یتیم تھے اور اللہ تعالیٰ کو واسطے دیے۔ تیسرے دن جب دیکھا تو صبح سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں آ چکی تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے میرے عزیزوں کہ جب انسان کی بینائی چلی جائے تو وہ بینائی کو واپسی لوٹا سکے، لیکن دعا کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ انسان ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے راستے میں اللہ کی شان جہاد پہ جا رہے تھے، جتنا سامان تھا لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا گدھا جو سواری جس پر سوار ہوئے تھے وہ مر گیا۔ وہ گدھا مر گیا تو بڑے پریشان ہوئے، فوراً وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے، اللہ دنیا میں آج تک جتنی زندگی آپ نے مجھے دی ہے، میں نے تیرے غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، تیرے غیر سے امید نہیں رکھی۔ آج بھی میں چاہتا ہوں کہ اس بے سر و سامانی اور اس جنگل کے اندر، اس بیابانی کے اندر میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ پکاروں، مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ ابھی ہاتھ پھیرے ہی نہیں تھے منہ پہ کہ گدھا جو ہے وہ کان ہلاتے ہوئے دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، یا اللہ اس کو موت بھی تو نے دی ہے، زندگی بھی تو ہی دے گا اس کو۔ چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے سے مانگنا اور یقین کے ساتھ مانگنا کہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کریں گے اور ضرور میری یہ دعا اللہ کے دربار میں قبول کی جائے گی۔ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اندلس میں رہتے تھے۔ نوجوان گرفتار ہو گیا، ماں آئی ان کے پاس اور کہنے لگی کہ حضرت میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے اور عیسائیوں نے گرفتار کر لیا ہے، تو آپ دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا، اچھا۔ رات کا وقت تھا، خود بھی دعا میں لگ گئے، ماں کو کہا آپ بھی دعا کریں۔ اللہ کی شان کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ بیٹا رہا ہو کر آ گیا۔ جب رہا ہو کر آ گیا تو ماں پھر اس بیٹے کو گھر سے بقی بن مخلد کے پاس لے کر آئی اور کہا، بھائی اپنی آزادی کا قصہ سناؤ۔ تو اس بچے نے بتایا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جب مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تو مجھے اٹھاتے مارنے کے لیے لے جاتے تو زنجیریں خود بخود ٹوٹ جاتی۔ پھر انہوں نے دوبارہ مجھے زنجیروں میں جکڑا اور پھر دوبارہ مجھے لے کے جانے لگے سزا دینے کے لیے، تو دوبارہ وہ زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ تو یہ اپنے پادری کے پاس گئے کہ کہا کہ یہ اس کے ساتھ یہ کیوں ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے؟ تو پادری نے کہا، اس کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی مانگ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم محفوظ رہو تو اسے آزاد کر دو اور اسے چھوڑ دو، ورنہ اس کے لیے جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں یہ تمہاری پوری سلطنت کو ڈبو کے رکھ دے گی۔ وقت کا بادشاہ ہے، طاقت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دعا سے بڑا ہتھیار اور دعا سے بڑی طاقت اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز و رمضان المبارک کی بڑی قیمتی ساعتیں ہیں، بڑی قیمتی راتیں شروع ہو رہی۔ اس ان ایام کے اندر 2 بڑی اہم، یوں تو پورا رمضان قیمتی ہے، یوں تو پورے رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن ان ایام میں 2 ایسی اہم عبادتیں کی جاتی ہیں جو پورے رمضان میں نہیں ہیں۔ ایک اعتکاف کی عبادت ہے اور ایک لیلۃ القدر میں جاگنے کی عبادت، طاق راتوں کے اندر قیام کی عبادت۔ تو اس میں میرے دوستو تنہائی کے اندر بیٹھ کر عبادت کا اس انداز سے اہتمام کرنا کہ وقت قیمتی بنے اور اللہ سے فیصلے کرائیں۔ یقین جانیے آج ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا، اولاد کو مانگنا نہیں سکھایا۔ جاتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی دم بتا دیجئے، بیوی نافرمان ہو گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے،
فلاں کاموں میں رکاوٹ آ گئی ہے، بچے بات نہیں مانتے ہیں، بیوی بات نہیں سنتی ہے، فلاں مسئلہ ہے، بیویوں کو یہ شکایت ہے، شوہروں کو یہ شکایت ہے. اگر یہی چیز میرے عزیزوں ہم ایک دفعہ بیٹھ جائیں اور افطار سے پہلے بیٹھ کر بچے کو کہیں بیٹا آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ، سارے گھر والے بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور اللہ سے مانگ رہے ہوں، اگر یہی دعا باپ کرے کہ اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے، اور اسی دعا پر یہ بچہ آمین کہے، پھر بعد میں بچہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے اپنی امی ابو کا فرما بردار بنا دے، بتائیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ یہی بیوی دعا مانگے اللہ مجھے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے والی بنا دے، یہی شوہر دعا مانگے اللہ مجھے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، ہم کو محبتوں کے ساتھ رہنے والا بنا دے، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اسی پر اگر آمین کہی جائے تو اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی طاقت جو تقدیر میں لکھی ہوئی چیز کو بھی تبدیل کر دے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، تقدیر میں لکھی ہوئی بات کو بھی تبدیل کر سکتی ہے آپ کی دعا کی طاقت، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ تعویذ اور وظیفے کیا کر لیں گے؟ یہ تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے عزیزوں کوشش ہو اس بات کی کہ کم از کم 5 منٹ، 10 منٹ، 8 منٹ، 12 منٹ سارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اس انداز سے دعا کا اہتمام ہو کہ مکمل ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اور میرے عزیزو یہ باتیں ہمیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی نا جب شیخ کی مجلس میں بھی جب آئیں گے نا تو ہمارے دل کے اندر احترام ہو، ادب ہو اور عظمت ہو. یہ 3 چیزوں کے بغیر ہے نا ہمارے دلوں کے اندر بالکل یہاں پر بیٹھنے کے بعد بھی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور مکمل توجہ ہو، ایسا نہیں ہو کہ ہم شیخ کی مجلس میں تو آئیں اور توجہ ہماری کہیں اور. بس اوقات کچھ ساتھی ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ کی نہ ہونے کی وجہ سے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کی بھی توجہ خراب ہو رہی ہوتی. اس لیے اس بات کی کوشش ہو کہ ہم اسے انداز سے بیٹھیں کہ ہماری وجہ سے نہ موبائل فون بجے، نہ خود ڈسٹرب ہوں، نہ شیخ کی باتیں متاثر ہوں، نہ مجمع کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا خلل واقع ہو. اور کوشش کر کے جب اگر بیٹھے تو اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھیں کہ سامنے والے بھی ہماری وجہ سے متاثر نہ ہو رہے ہوں. بس اوقات موبائل کے علاوہ ہماری خود اپنی آپس کی حرکات و سکانات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس بات کا اہتمام ہو تاکہ سارے مجمع کو بھرپور فائدہ ہو سکے اور سارا مجمع جو ہے وہ بھرپور یہاں سے فیضیاب ہو کر جا سکے. جزاکم اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہم مفتی صاحب کے بیان سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں. دیکھیے آپ اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں کہ مستقل اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں دینے کے لیے. قرآن کریم میں ہمیں پیار سے مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ کے پاس پیار ہے اور دینا ہے. پیار، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارا بھی یہی 2 ٹارگٹ ہونے چاہیے، پیار ہو اور دینا ہے، کسی چیز صورت میں بھی دینا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شب جمعے میں کر لیجئے، کبھی جمعے کی فضیلت آ جاتی ہے، رمضان کی فضل آ جاتی ہے، شب معراج آ جاتا ہے، شب قدر آ جاتی ہے. اور یہ کچھ نہ کچھ اب باقی رہ گیا تھا رمضان کے اندر، کوئی بچ گیا ہے تو یہ شب قدر کی رات بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دی. مقصود یہ ہے کہ کل 100% جو حضور کے امتی ہیں یہ سب جنت میں جانے والے بن جائیں، اپنا قرب، اپنی معرفت عطا ہو جائے، اپنا تعلق نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں. اس کے لیے دیکھیے مختلف آپ دیکھیے بہانے ہی ڈھونڈے جا رہے ہیں. عرفات میں چلے جائیے، پاک صاف ہو کے آ جائیے، عمرہ کر لیجئے، ماں باپ کو دیکھ لیجئے، حج و عمرے کا ثواب حاصل کر لیجئے، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہانے ہیں دینے کے لیے، دینے کے لیے.
اور ہم اشرف المخلوقات ہیں میرے دوستوں. یاد رکھیے گا جو ہمارے دوستوں میں، ہمارے احباب میں، ہم سب میں، امت میں جو دینے والے ہوتے ہیں نا، ان کا نام زندہ رہتا ہے. وہی لوگ چلتے ہیں. یہاں بھی کھائیں، ان کے لیے نعمت ہے اور آخرت میں بھی نعمت ہے. یہ بڑے لوگ وہاں کے یہودی ہے، کفر اسلام کے بغیر انتقال کر جاتے ہیں. انہوں نے اپنی پوری بلینز آف ڈالر جائیداد دے لی. تو ٹھیک ہے، دنیا میں تو ان کا کوئی عزت نام کچھ اس کو مل جاتا ہے، لیکن آخرت کچھ بھی نہیں ہے. ہماری تو ایک کھجور بھی ہم صدقہ کر دیں، ایک مشورہ بھی کسی کو دے دیں، ایک چل کے ہم کسی کو چاہ کر آغا خان میں ٹائم لے دیں یا ساتھ میں جا کر علاج کروا دیں، ایک چھوٹی سی دوائی بھی دے دیں، ایک مشورہ بھی دے دیں، ایک مسکرا بھی دے دیں، ایک اچھی طرح بھی مل لیجیے. اب دیکھیں آپ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی لوگ ملتے نہیں ہیں. اب مسجدوں میں، دعوتوں میں دیکھے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں، کٹ کے نکل جاتے ہیں. آپ انٹینشنلی اللہ کے لیے اس سے ملیے، اور ذرا دونوں ہاتھ سے ملیے، اور ملنے کے بعد ہاتھ اپنا پیچھے نہ کیجیے، پہلے ان کو پیچھے کرنے دیجیے. حضور کا طریقہ تھا یہ، ہے نا. آپ دینے والے تو بنے، اور پیار کرنے والے. پیار سب سے کرنا ہے. دیکھیے جہاں توڑ ہوئی نا، شب قدر کو بھی بھلا دیا گیا. جھگڑا ہو رہا تھا نا آپس میں صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ یہ رات کو شب قدر ہے، اور باہر نکلے تو دو صحابی آپس میں کچھ تکرار کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں. اس تک بحث کی وجہ سے، آپس میں اختلاف کی وجہ سے یہ بھلا دیا گیا. لیکن یہ بھی نعمت ہے کہ بھول گئے ہم. اگر ہو جاتا متعین کے 27 کو ہی صرف ہونی ہے، اور اس 27 کو اللہ نہ کرے کوئی گناہ کر لیتا، نافرمانی کر لیتا، یا توبہ نہ کرتا، توبہ کے بغیر وہ رات گزر جاتی، تو کیا ہمارا حال ہوتا. اس کا اجر بھی اتنا ہے تو گناہ بھی اتنا ہے. اسی طرح حرم شریف کے اندر آپ اجر بھی ہے، آپ وہاں بیٹھ کے بھی لوگ غیبت کرتے میں دیکھتا ہوں. اور وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ چیزیں وہاں ہوتی ہے، وہاں بھی ہوتی ہے. تو جہاں جیسا مقام ہوتا ہے ویسے اس کی اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں ڈھونڈنا ہے، ہر حالت میں فضل ڈھونڈنا ہے. اور فضل اس کے بغیر نہیں آئے گا، ڈھونڈنا ہے. اب دیکھیں، آپ نے کسی کو میڈیکل کے لیے کام آ گئے تو 10 سال 20 سال 40 سال کی زندگی میں آپ کام آ گئے نا. اور کسی کو آخرت کی زندگی کے اندر آپ نے جوڑ دیا، پیار کرتے ہوئے، بہانہ بناتے ہوئے، ساتھ چلتے ہوئے نمازی بنا دیے. آفس کے اندر، کام کے اندر، گیٹ کے اوپر چوکیدار، ڈرائیور، ہر ایک اس کو کر سکتا ہے. چلو نماز کا وقت ہو گیا. ہمارا تو یہ بن جانا چاہیے کہ نمازی ہوں گے تو جاب پہ رکھیں گے، نمازی ہوں گے تو گیٹ پہ رکھیں گے، نمازی ہوں گے تو ہم سے بات کریں گے. ایسے ایسے تعلیم دیں گے. پہلے ہمیں پتہ ہے عادت بنتی ہے، عادت کے بعد کل عبادت تو بن جائے گی نا. اللہ تعالیٰ اگر جھک جائیں گے، سر اور ناک زمین پہ لگا دیں گے، کل اس کو اللہ توفیق ہو جائے گی، عبادت والی بھی توفیق ہو جائے گی. آج عادت والی ہمیں دکھانے کے لیے پڑھ لیتے. چلو میں نے یہ دیکھا کہ جمعہ ہم پڑھاتے تھے، جب میں نہیں پڑھاتا تھا تو لوگ آتے تھے. اب میرے آنے کے بعد بہت زیادہ وہ لوگ آتے ہیں، میں جمعہ پڑھاتا ہوں الحمدللہ اللہ کی فضل سے، تو بہت سارے وہ لوگ آتے ہیں جو باہر بیٹھے رہتے تھے، مجھے ہاتھ ملاتے ہیں کرنے کے لیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں بھلے ہی مجھ سے آتے تو ہیں، عادت سے آتے ہیں نا، کل اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیں گے. اللہ تعالیٰ کی بہانے رحمت جڑتی ہے. ایک شرعی مسئلہ ہے، مفتی صاحب کے سامنے بات کرنے کا تو مناسب نہیں ہے، لیکن میں کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایسے تعلقات ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ دیکھو میں ٹھیک ٹھاک انڈسٹریلسٹ آدمی، دیکھو میں یہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کو پڑھتی ہی نہیں کچھ بھی. میں نے اس کو سمجھاتا رہا کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا دیکھو میں نماز پڑھوں گا، 3 وقت کی پڑھوں گا نماز، اور بغیر وضو نماز پڑھوں گا. 3 وقت کی نماز پڑھوں گا بغیر. بہت میرے محسن ہیں، وہ آج بھی محسن ہیں میرے محسن. 3 وقت کی نماز پڑھوں گا، بغیر وضو پڑھوں گا. اب میں نے کہا یہ فتویٰ میں لوں گا کسی مفتی سے، مفتی تو میرے ڈانٹ کے منع کر دیں گے، بغیر وضو کے نماز کیسے ہو سکتی ہے. میں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دینا. میں نے کہا آپ ٹھیک ہے 3 نماز پڑھنا تو شروع کر دیجیے. 3 نمازیں پڑھنا شروع کر دی. باقی زندگی جو معمولات جیسے بھی تھے، 19 جو بھی تھے، 18 20 سے، وہ سب چلتے رہے. اب 3 نماز کے بعد 6-7 مہینے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اب میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن مغرب عشاء میں ساتھ پڑھوں گا. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا، مغرب میں بھی الگ پڑھوں، عشاء میں ساتھ پڑھوں. میں نے کہا ٹھیک ہے تم 5 وقت کی نماز پڑھو. اور میں کبھی کبھی وضو بھی کر لیتا ہوں، کبھی کبھی. اب اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایسا وقت آیا کہ جب میں نماز ہی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اب میں وضو بھی کر لیتا ہوں، بلکہ وضو سے رہتا ہوں. تو ہمارا کام یہ عادت بنی نا، عادت سے عبادت بن گئی. اگر مجھے دیکھ کر بھی آتے ہیں، ملتے ہیں، کرتے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، کل عبادت بن جائے گی. ہاتھ تو میرے اٹھیں گے نا. یہ میرے متعلقین میں وہ ہو گئے جو میرے لیے حسن ظن رکھتے ہیں. لیکن میں دعا کروں گا تو پہلے روحانی اولاد کے لیے کروں گا نا. ہاں روحانی اولاد کے بارے میں سن لیجیے. ہماری بہنیں خواتین یہ میسج کرتی ہیں کہ عورت بیت ہو سکتی ہے. بھئی عورت تو لازمی بیت ہونا چاہیے. عورت کو تو ہم تو بیٹھے ہی ہیں عورت کے لیے. ہماری ہمیشہ بیان کے اندر ہم عورتوں کی زیادہ فضیلت کی بات، اہمیت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ تو عورتوں کا ہی ہے نا.
اچھا بھی ہے برا بھی ہے دونوں بھی ہے، ان کو ضرور بیعت ہونا چاہیے. بیعت ہونے کے بعد ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نیت کر لیں، اور جو ہم کلام پڑھیں، ہم جو بھی الفاظ پڑھیں نا، تو ان کے ساتھ ہمیں ایسے ایسے دل کے اندر دہرا لیں تو وہ بیعت ہو جاتی ہے. معمولات یومیہ یہاں سے لے لیں، بہت ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ہائی لائٹ کر لیں جو وہ مستقل کر سکتی ہے. باقی 4 اعمال ایسے ہمارے ہیں جو لازمی کرنے، جیسے ہماری 13 تسبیحات ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، 13 تسبیحات ہیں، 200 400 600 113 بنتے ہیں. تو ایک 100 دفعہ پڑھ لیں، وہ زیادہ نہ پڑھ سکیں تو ان کا عورت خواتین کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا، پہلے ہم دعا اولاد، روحانی اولاد کے لیے آدمی کرتا ہے، روتا ہے نا، مانگتا تو اس کے لیے نا، پھر جو حسن ظن رکھتے ہیں اس کے لیے آدمی کرتا ہے. اور حسن ظن میں وہ جو ہماری مجلس میں دور دور سے آتے ہیں، کہاں اورنگی سے کورنگی سے ڈیفینس سے آتے ہیں، یہ ایسے قربانی مجاہدہ ضائع جائے گا کسی کا اللہ سے. تو اس میں بیعت ہونے سے ایک دعا کا سلسلہ، اور ہمارا کیا تعلق ہے ایک دوسرے سے؟ اخلاص کا ہی تعلق ہے نا، اللہ کا تعلق ہے نا. جب ہم ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، یہ سلسلہ ہمارا چلتا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو جب کوئی مقصد نہ ہو، کسی کا دنیا کا مقصد نہ ہو، اور اس سے اللہ سے مانگا جائے، تو اللہ کبھی بھی رد نہیں کر سکتے، کرتے نہیں ہیں. کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. اس کے لیے کہ ماں باپ کی میری بس کی تو بات نہیں ہے، میرا اگر پوتا روئے، میرا پوتا روئے، میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، 2 رکعت کے لیے میرے پوتے کو یہاں تراویح کے لیے میں کہتا ہوں لے آنے کے لیے، وہ ہفتے میں 3-4 دن لے آتا ہے، 2.5-3 سال کا ہے. تو 2 رکعت میری جب 2 تراویح ختم ہوتی ہے، 4 کے بعد ہم بیٹھتے ہیں نا، 2 کے بعد میرے پہلا سر جاتا ہے اس پوتے کی طرف جاتا ہے، وہ 2 کے بعد اس کو لے جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے یہاں سے لے جانے کے لیے. تو ہماری محبت اتنی ہے، تو ہم سے تو 100,000 گنا زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں. ہماری دھیان نہیں ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا، ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا مانگنے نہیں آتا. اور مانگنے کا ایک ہی ہے، اگر ہم مانگ بھی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب دوں گا تمہیں، جو مانگو گے دوں گا، نہیں مانگو گے دوں گا. اور جتنے بہانے میں نے رکھے ہوئے ہر دفعہ دوں گا، ہر رات میں دوں گا، ہر رات. پورے سال میں 365 دن آپ فجر میں اٹھ جائیے، تہجد کے لیے اٹھ جائیے، میں جب مانگو گے دوں گا. لیکن ایک شرط ہے میری، یا میرا کام جب میرے ہونا تو میرے رہو، شیطان کے مت بن جاؤ، توبہ کر لو، نافرمانی نہ کرو. ہو جائے کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے ہو جائے گی، اسی لیے میں نے ربنا ظلمنا اللہم انک عفو کریم میں نے خاص اس موقع کے لیے فرمایا. یہ دیکھیے جو 4 اعمال ہیں نا، لا الہ الا اللہ، استغفار، اور جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے، یہ یاد کیجیے. پورے سال کے لیے، رمضان کے لیے نہیں ہے، پورے سال ہی کرنا ہے. اس کے اوپر ہم آئیں گے. پہلے سورہ انا انزلنا کا سن لیجیے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہاں دیکھیے نا، 87 سال کے برابر ہمیں اس کا اجر اور ثواب دے رہے ہیں ایک رات کا. کیا اللہ پاک کی، ہم اس کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے. جو امام قرآن کریم پڑھتے سنتے ہیں تو کیا ہمیں ایک ہی غم ہوتا ہے نا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کا حق ادا نہیں کیا. اتنی مزہ آتی ہے کہ تراویح کے اندر 40 سجدے اللہ نے دے دیے، 20 رکعتیں دے دی کہ بھائی اب کچھ باقی رہ گیا ہے تو اس تراویح کے اندر میرا قرب لے لو، میری معرفت میرے پاس آ جاؤ، ہے نا، میرے خاص مقرب بن جاؤ. 20 رکعت پڑھیے، آخری تک پڑھیے. آج رات کی تاکرا شروع ہو رہی ہے میرے دوستوں، کوشش یہ کیجیے کہ یہ خلوت کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے. عبادت اور خلوت ہو. اگر گھر کے اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے، نہیں ہے، معاملہ ہے، تو مسجد میں چلے جائیے، تراویح پڑھ کے جائیے، چائے پانی پی کے چلے جائیے. مسجد رونق ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے. لیکن بہتر تو یہ ہے کہ خلوت گھر کے اندر ہو، گھر کا کونا پکڑ لیں. لیکن گھر میں میں نے دیکھا کونا پکڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ نیند آئے تو سو جانا چاہیے. جاگنے کی رات تھی، عبادت کی رات ہے. آپ تہجد کے لیے بیل الارم رکھ لیجئے اور تہجد کے لیے الارم رکھ کر اٹھ جائیے پہلے. اور ان راتوں میں کوشش کریں، طاق راتوں میں صلاۃ تسبیح ہو جائے ہماری. اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 300 دفعہ پڑھنے کا، پورا پڑھنا ہے. اس کے اندر صلاۃ تسبیح ہماری نماز ہو جائے، بہت افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ صغیرے کبیرے اگلے پچھلے جتنے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اس 4 رکعت سے. اور 4 رکعت تو اگر مثال کے طور پہ ان طاق رات کے اندر اگر 4 رکعت آپ نے پڑھی، اور وہ 21 23 25 27، اس دفعہ ذرا 27 کو زیادہ اہمیت دیجیے گا. ہر سال چینج ہوتی رہتی ہے، 21 23 25 27. اس سال 27 کو زیادہ ہمیں توجہ اہمیت دینی ہے. تو اگر ہم نے پڑھ لی 4 رکعت اور وہ شب قدر ہوئی تو 87 سال سے زیادہ اجر ہے. تو کتنی صلاۃ تسبیح ہمارے کریڈٹ کھاتے میں آ جائے گی. آپ نے کھاتا اٹھایا میزان بینک کا، دیکھا اتنا پیسے تو میرا نہیں ہے، کہاں سے آیا؟ بولو تو یہ اس کے اندر ہمارا نفع زیادہ ہوا تھا، پہلے 8 تھا، اب 18% کر دیا ہم نے، جمع کر دیا آپ کا نفع. تو وہ تو اتنا جمع ہو جائے گا آپ کا. اب 5 راتوں میں سے ایک رات تو ملے گی نا آپ کو.
اب 5 راتوں میں آپ نے یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھی, قرآن کریم کی تلاوت کی, 3 اس رات کو تو سونا ہی نہیں ہے, 1 منٹ کوشش کرنا ہے طاق راتوں میں. تو باقی راتیں بھی جاگنی ہے اگر جاگ سکتے ہیں تو, باقی 5 راتیں اور بھی ہے وہ بھی جاگنی ہے اگر جاگ سکتے. نہیں جاگ سکتے تو عشاء کی نماز پڑھیے, الارم رکھیے, عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ معمولات قرآن کریم کی تلاوت کر کے سو جائیے, صبح فجر سے پہلے تہجد کے لیے اٹھ جائیے, 2 رکعت پڑھ لیجیے, اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سحری کیجیے. فجر کی جماعت, عشاء کی جماعت ہماری نہیں جانی چاہیے, جماعت سے نماز پڑھنی ہے, کوشش کرنی ہے جماعت سے نماز ہو جائے. دور دراز علاقے ہیں جہاں نہ مسجد نہیں ہوتی تو وہ گھر میں جماعت کر لیں, حالات کو سیکیورٹی کا کہیں پرابلم ہے تو وہ گھر میں جماعت کر لیں, لیکن وہاں بھی جماعت بنا لے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم. بے شک ہمیں کہاں معلوم ہو سکتا ہے, اللہ پاک کہتے فضل کی چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, برابر نہیں ہے, بہتر ہے. 87 سال بنتے ہیں, 87 سال کچھ مہینے بنتے ہیں. تو اس رات کی 5 میں سے ایک عبادت, اور اس 5 راتوں میں سب سے اہم کام ہے, اس سے بھی اوپر کا کام جو ہے وہ یہ ہے, ایک اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے کہ میرے سے گناہ ہو گئے, اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھے توفیق دے دے, میں توبہ کرتا ہوں. شرمندگی کے ساتھ اللہ سے کہے کہ میں نے اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتوں کا یہ اعمال, جو محنت حضور نے ہمیں بتائی تھی, جو کام کے لیے بھیجا گیا تھا, ہم نے تو ختم کر دیا. ہماری توجہ صرف اس وقت ہے حب دنیا, حب دنیا, حب دنیا. جب حب دنیا غالب آ گئی تو کراہت الموت, ہمارے موت سے ہم ڈرنے لگے. انشاءاللہ اس اتوار کو ہم موت کے بارے میں بھی بتائیں گے, بات کریں گے کہ موت بھی ایک نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات, یہ تو سجل ہے, مومن کے لیے سجل ہے, لیکن اعمال تو ایسے کر لیں, کوشش تو کرے, آہو فگا تو کرے, اس کے لیے تو نعمت ہے یہ. موت کے بارے میں انشاءاللہ ہماری بات ہوگی. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزیل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر سلام, اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع, اور رات بھر سلامتی سے فجر تک طلوع ہوتے ہیں. یہ سب فرشتے سلام کرتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ فرشتوں کی سلامتی کی دعا ہمیں ملے, کتنے ہم خوش نصیب ہیں, ہے نا. ہم یہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ نے ایمان والا بنایا دوستو. 9 ارب روپے, 9 ارب کی آبادی اس وقت ہے, 1.25 ارب مسلمان ہیں, اور 1.25 ارب میں ہمارا شمار ہے. پھر اس میں شمار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحیدی بنایا, حضور کا امتی بنایا, اعمال کی توفیق دی, خانقاہ کی توفیق, خانقاہ کے اندر یہ مجلس کی اصلاح کی توفیق دی. لیکن اصل مسئلہ اصلاح ہے. میرے شیخ کے ایک مجلس میں گئے تھے, تو ایک بچے کو بلایا, حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو ان کو پوچھا کہ بیٹا کیا یہاں پڑھتے ہو؟ میں یہ کتابیں پڑھتا ہوں, یہ والی کتابیں. تو کیا تم عالم بن رہے ہو؟ تو بولا ہاں عالم بن رہا ہوں. تو بیٹا کیوں عالم بن رہے ہو؟ تو بولا مجھے علم مل جائے نا تو میں علم کو پھیلا سکوں. تو حضرت نے پورے بیان اس کے اوپر کر دیا. یہ علم کا ملنا, علم کا پھیلانا دھوکہ ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی تھا. علم اس کے لیے بیٹا حاصل کر رہے ہو تاکہ اپنی اصلاح کر سکو. اپنی اصلاح کر سکو گے تو دوسروں کی اصلاح کر سکو گے. جب اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو علم تو تکبر لے کر آ جائے گا تمہیں. وہی تکبر لے آئے نا عزازیل کو. عزازیل سے زیادہ علم کون حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی حاصل نہیں کر سکتا. وہ سب سے زیادہ علم والا تھا. اپنی اصلاح کے لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں بیٹا, اپنی علم کے لیے. اب بہت زیادہ علم آپ کو جتنا بھی ملے, اپنی اصلاح ہے. آپ فنا فی اللہ ہیں, فنا فی الرسول ہے, فنا فی الشیخ ہے. پوری زندگی گزر گئی, آپ نے عالم, نہ آپ کا شیخ بنا, نہ آپ کا صحبت ملی آپ کو. علم کی بہت ساری باتیں کرو تو 1 گھنٹے تک بھی وہ باتیں کر سکتا ہے, علم کی باتیں کرتا ہے. اعمال ہیں, اعمال میں اخلاص ہے, اخلاص میں یقین ہے. یہ ایمان کب بنے گا؟ بغیر صحبت کے نہیں بن سکتا. بغیر صحبت کے ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ بنے, صحابہ حضور کے بغیر بن سکتے تھے؟ کوئی بھی نہیں بن سکتا تھا صحابہ. تو انہوں نے پورا بیان اس کے کر دیا. تو اصل چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ نعمت دی ہوئی کہ ہم اصلاح کے مجلس میں بیٹھتے ہیں, ہم اصلاح کے لیے آتے ہیں, ہم اصلاح کی فکر کرتے ہیں, ہم اصلاح کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. میں آپ کے لیے کرتا ہوں, آپ میرے لیے کرتے ہیں. ہم اصلاح, اللہ ہماری اصلاح کر دے, ہے نا. اب سب کچھ ہو, اصلاح نہ ہو ہماری, ہم دوسروں کی اصلاح کی بات کریں. بیان لمبے کر رہے ہیں, دنیا ٹھیک ہو جائے, اسلام آباد ٹھیک ہو جائے, بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے, پولیٹیشین ٹھیک ہو جائے, میں ٹھیک نہ ہوں. میرے یہی گھر کے معاملات خراب چل رہے ہیں. نہ بیٹی بیوی کو سمجھے کہ بیوی کے لیے تو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کو, اگر پہلا حضور اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کے پاس ہوتا کہ اس کو سجدہ کرے. وہ تو دنیا اور آخرت دونوں بھرپور کما سکتی ہے. اور شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی جیسی بھی ہے, یہ میری عارضی ہے. یہ اللہ کے گھر میں روح, یہ جب بیوی ہوگی حور بن جائے گی وہاں پر.
اور اس کو تو جیسے وہ ہمارے حضرت والا مثال دیتے تھے کہ ہم جب ریلوے میں جاتے ہیں، یہاں سے اب تو ریل میں سفر تو نہیں ہوتا لیکن ریل کے سفر ہوتے تو چائے لے لو چائے لے لو، تو کہا کہ چائے لے لو، چائے پانی والی چاہیے، آپ دودھ پتی چائے تو گھر جا کے ملے گی. تو یہ تو جو بیویاں ہیں ہماری جیسی بھی ہے، میری ماں نے سلیکشن کی تھی، وہ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے 2 سال کے بعد اور رشتہ ہو گیا، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو میری جیسی بھی ہے، میں اس کی خدمت کروں. اس کی خدمت سے دیکھیے ہمارے مشائخ حضرات بزرگان دین انہوں نے سب کے یہ معاملہ رہا ہے کہ بیویوں کا معاملہ تھوڑا سا زبان دراز ہوتی تھی، کوئی بات ہوتی تھی، آپ کو بہت سارے آپ کو واقعات آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے، وہ صبر کرتے تھے، شکر کرتے تھے، ہے نا. یہ شکر ہے نا ایسی چیز ہے کہ اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں. تو وہ کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یہ معاملات جتنے بھی جس قسم کے ایسے ہیں نا، اس کو خیر عافیت کے ساتھ وقت گزار لیجیے. یہی بیوی وہاں حور بنے گی، حور بن کر ہم کو انشاءاللہ ملے گی. تو کتنے دن یہاں گزارا کرنا ہے، کتنے دن یہاں رہنا ہے، رہ لیجیے، گزارا کر لیجیے یہاں پر، جیسے بھی ایسے رہے کہ ویسے رہے. وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے. اگر وہاں یہ مل گئی حور بن کے رہی اور سب کے اندر کنٹرول کرے گی، تو ایک صاحب نے مذاق میں کہا کہ یار یہ ہمارا وہاں بھی یہ پیچھے نہیں چھوڑے گی. میں نے کہا پیچھے چھوڑنے کی بات کرتے ہو تمہارے ذہن سے، بولے میں مذاق کر کہہ رہا ہوں، تو میری بیوی سے سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے کہا الحمدللہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. کبھی کبھی انسان ہے 19-20 ہو جاتا ہے، بیوی کے منہ سے کوئی لقمہ نکل گیا، آپ کے ایک دوسرے کو برداشت کر کے کمپرومائز کرنے کی بات میں زندگی اندر کمپرومائز ہی کرنا ہوتا ہے. اس کی تفسیر سن لیجیے. حضرت والا کا میں آسان ترجمہ قرآن سے ہی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے رہے. 23 سال تک حضور پہ نازل ہوتا رہا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا. شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں. اللہ نے اس میں فضل فرمایا کہ کسی تقسیم کر دیا راتوں میں، متعین نہیں کر دیا. اگر طے ہو جاتا تو ہم پھر نصرانی کی طرح اوکیجنل ہو جاتے کہ کرسمس ہم منا لیتے، 1 تاریخ 25 تاریخ ایک دن ہمارا ہو جاتا، باقی پورے سال دین کو بھول جاتے. اس دن ہمیں بخشش کروا لینی ہے نا. اللہ نے اس کو کھلا رکھا ہوا ہے. کوئی بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے سال میں بھی کبھی آ سکتی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تہجد کی ہمیں عادت بن جائے. اگر تہجد کی عادت نہ بھی بنے تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ 4 فرض 2 سنت تو عشاء میں پڑھتا ہی ہے. اب 2 نفل صلاۃ اللیل، وتر سے پہلے صلاۃ اللیل پڑھ سکتا ہے، وہ 2 رکعت صلاۃ اللیل پڑھ کے کر لے اور پھر وتر پڑھ لے. اس کے اندر کم سے کم درجہ اتنا کر لے، عشاء و فجر جماعت سے نماز پڑھ لے. عشاء و فجر جماعت سے کوشش تو کر سکتا ہے، کبھی کبھار نہ ہو تو کوئی بات نہیں. یعنی ایک رات میں عبادت کرنے کے ثواب 1000 مہینوں سے عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے. 2 نمبر 3، اس رات میں فرشتوں کے اترنے کا 2 مقصود ہوتے ہیں. میں حضرت والا کی اس آسان قرآن کی تفسیر سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں. ان کے فرشتے دعا کرتے ہیں. کوئی محروم کیسے رہ سکتا ہے یار، میری سمجھ میں نہیں آتا، سوال ہی نہیں پیدا کوئی رہ جائے اس کے اندر. فرشتے دعا کرے. ارے میرا آپ کا اخلاص کا تعلق ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. میرا حسن ظن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں. ہر کام کے لیے اترنے کا یہی مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہو گئی انا انزلنا کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ شب قدر کی اطلاع فرما دے، ٹھیک ہے. مگر 2 مسلمان کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے اس کا تعین ہٹا دیا گیا. کون سے دن کیا چیز ہے کیا نہیں، یہ بھی ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پہ یہ ہمارے لیے کرم اور فضل کا ہو گیا کہ ہم اب 10 دن تو عبادت کرتے ہیں، 5 دن تو کرتے ہیں. اگر ایک دن ہو جاتا کہ بھائی 29 کو ملنی ہے تو پھر ہم 5-6 دن یہ بھی ہمارے غائب ہو جاتے. چلو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیتے، آگے اور فکر نہ کرتے، ٹھیک ہے. اچھا اب بات سنیے بڑی کام کی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی چیز بتاؤں جو روزہ، صدقہ اور نماز سے افضل ہے. روزہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. آپ 3 روزے رکھتے ہیں کہ آپ تھک جاتے ہیں، ہے نا، مشکل ہے نا. روزہ، صدقہ، جیب سے پیسے نکال کے مستقل دیتے رہنا، یہ بھی ذرا ہر آدمی کی بس کی بات، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. روزہ، صدقہ اور نماز میں متعین فکر کرنی. اب اثر سے آئے تو مغرب پہنچنا ہے، مغرب ہوئے تو عشاء کے بعد، اس کی فکر اٹکا ہوا ہو دل مسجد کے اندر. اس سے بھی افضل بات بتاؤ. اور یہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. کیا آپ تو کہا کہ فرمایا کہ آپس کا سلوک،
آپس کا سلوک، آپس کا جوڑ کیسا ہے. دیکھیے جوڑ کرنے کے اندر تکلیف ہی تکلیف ہے. یہ سن لیجئے میری بات. آپ جب جوڑ کرنے کے لیے جائیں گے کس کو راضی کریں گے؟ ماں کو رکھیں گے، ساس کو کریں گے، خالہ کو کریں گے، پھپھی کو کریں گے، بیٹے کو کریں گے، کس کو کریں گے؟ کوئی نہ کوئی بات ایسی آپ کے مزاج کے خلاف آ جائے گی. آپ اگر طاقتور بیٹھے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایکشن دے دیں گے. آپ سوچیں گے نہیں کہ اللہ نے مجھے اوپر کا بنایا ہے، میں مشورہ دوں اس کا مستقل حل نکال لوں، کیا کروں، یا برداشت کر لوں میں، ہے نا، خاموش ہو جاؤں میں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی بھی یہاں دیکھیے، یہ دنیا ہے نا، یہ راحت کی دنیا نہیں ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے نا. کرتے کرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مر جانا. اعمال کرتے رہنا ہے فکر کے ساتھ، اللہ سے مانگتے رہنا ہے. صلہ اللہ سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، مخلوق کو دینا ہے. لینا اللہ سے رونا ہے اور مخلوق کو خوب بانٹنا ہے. مخلوق کو یہ جوڑنے والی بات ہے. اگر ہم جوڑیں گے، بنائیں گے، تعلق آپس میں رکھیں گے، سب کی فکر کریں. آپ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ اپنے رشتہ داروں کی بیوی آپ کی کیوں فکر نہیں کرتی؟ ہر ایک کو انا کیا ہے یہاں، کیسے انا اگر رہ لیا، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اگر تکبر اور میں ہے تو وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. بنا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہے کچھ بھی نہیں، دینا ہے صرف اس کے اندر. ارشاد فرمایا آپس کا سلوک، جب سب سے افضل اور آپس کی لڑائی دین کو مڑنے والی، آپس کی لڑائی مڑنے والی ہے. جیسے اسرے سے بال صاف کر دیں، سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں. جب بیوی میاں رشتہ دار ساس سسر کچھ نہ کچھ دنیا آپس میں کھٹکھٹ چلتا ہے. جب یہ کھٹکھٹ چلا کہ کہیں پہ رشتہ دار سے، خالہ سے، دیکھیں نا 3 بہنیں ہیں، 3 بہنوں نے شادی کی. ایک بہن اوپر ایک دم ٹاپ پہ چلی گئی، ایک بالکل نیچے چلی گئی، ایک درمیان میں رہی. یہ بہنوں کے درمیان میں اختلاف شروع، ان کے رشتہ داروں میں اختلاف شروع. اختلاف وہ شیطان ہے نا. حضرت غلام جیلانی برق صاحب نے کتاب لکھی تھی، پھر انہوں نے رجوع کر لیا، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. 2 اللہ 2 قرآن کتاب لکھی تھی. 2 اللہ ایک کتاب تھی، ایک تھا 2 قرآن. بہت پبلش ہوئی تھی، بہت پرانی بات ہے. تو کیمبل پور پنجاب کے رہنے والے تھے، آپ نے نام سنا ہو تو. اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا، توبہ کیا. بولا ان کے پاس شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دے دی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ہر کام لگا ہوا رہتا ہے، مستقل اس کا ایک نظام ہے. جیسے اللہ پاک کا ایک سسٹم ہے نا، ایسے شیطان عزازیل کا بھی سسٹم ہے. اگر آپ نے سمجھ لیا کہ میں مطمئن ہوں، میرا سب کام ٹھیک چل رہا ہے، میرا فلانا ہے، میں سب کا دھیان رکھتا ہوں، میں خیال رکھتا ہوں، چھوٹا سا وہ ایسی مار دے گا، چھوٹا سا جھٹکا دے دے گا کہ آپ ٹریک سے اتر جائیں گے. یہ مستقل لگا ہوا ہے شیطان. شیطان کے اس ماحول میں، اس ڈر میں، اس ڈنگ سے بچنے کے لیے مستقل اللہ سے رجوع اللہ ہمارا ہو. اور رجوع اللہ جب ہی ہو سکتا ہے جب تعلق مع اللہ کے بغیر بات نہیں بنتی. اللہ سے تعلق، اس تعلق کی بات انشاءاللہ پھر ہم اور تفصیل کے ساتھ کریں گے. اور یہ کیسا ہے، جیسے اس طرح سر پہ گھماتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بال، ایسے ہماری عبادت بالکل صاف ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. حضرت والا کا ایک ملفوظ میں بھی سنا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا برداشت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہٹ گئی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے جب بد دعا کی کہ بھائی جو رمضان ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو اس کے اوپر انہوں نے فرمایا سوچو صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا. ابھی زندگی ہے، وقت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، لوٹ جائیے، توبہ کر لیجئے. آج رات سے خوب توبہ کیجئے. کچھ قرآن شریف پڑھیے، اور ذکر آج رات کو نہیں کرنے آپ کو. تسبیح نمازیں جتنی پڑھنی پڑھ لیجئے، نمازیں پڑھیے، تسبیح نماز پڑھیے، پھر قرآن شریف پڑھیے، پھر تھوڑا سا چائے پیجیے، پھر نماز آپ اپنی کچھ پڑھ لیجیے. لیکن اس درمیان میں جہاں موقع بنے 2 4 دفعہ 5 دفعہ توبہ کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اور تھوڑی سی مراقبہ کرنا ہے بیٹھ کر کہ مجھ سے یہ نافرمانی ہو رہی ہے، مجھ سے یہ نافرمانی ہو رہی ہے، مجھ سے یہ نافرمانی ہو رہی ہے. اے اللہ میں پوری شرمندہ ہوں، اے اللہ میں شرمندہ ہوں، بار بار میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر میری بس کی بات نہیں، مجھے مدد فرما دیجیے. اللہ میں شرمندہ ہوں. بس باتیں الگ الگ اسٹائل سے بات کرنی ہے نا. مجھے ابھی یہاں کل رات کو الطاف بھائی کے ختم تھا، اللہ شکر میرے چھوٹے بھائی کے یہاں. تو ایک ہمارے مکہ مسجد کے مضبوط ساتھی ہے، وہ آئے تھے. تو انہوں نے کہا آپ کے والد صاحب کے ساتھ میرا بہت وقت گزرا ہے. میں نے والد صاحب کو دیکھا تھا، کبھی وہ روتے، کبھی ہاتھ اوپر کرتے، کبھی نیچے کرتے. وہ رات کو اعتکاف یہیں مکہ مسجد میں کرتے تھے، روتے. میں نے ان کو بڑا روتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کو مست ہوتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا کبھی اوپر کر رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں، آگے کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں. وہ روتے رہتے تھے. انہوں نے بتایا، بولا مجھے وہ وقت یاد ہے. تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس راتوں سے تو اللہ سے تو ہم دوستی کر لیں. ہماری جتنی ہماری اس وقت نافرمانیاں ہیں، جس کی جیسی بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ کیس ہے، کوشش کر کے اللہ سے منا لیں اللہ کو. اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار ہیں.
اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار. ایک واحد اللہ پاک ہیں جو مانگو تو راضی ہوتے ہیں, نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں. دیتے ہوئے وہ دیتے رہتے ہیں. ہمارا اخلاص نہیں ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم صرف دنیا مانگتے ہیں. میں نے وہاں دیکھا حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے سب دنیا, آواز آتی ہے نا, بازو میں بیٹھے ہو تو بس دنیا کی باتیں وہاں مانگنے کی ہوتی ہے. کون امت کے لیے مانگ رہا ہے؟ کون اس وقت غزہ کے لیے رو رہا ہے؟ کیا غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی ڈاکومنٹری فلم آ رہی ہے. کیا ہمارے پھر بھی ہم روتے نہیں, مانگتے نہیں؟ کوئی آگے نہیں بڑھے گا. ہم کچھ نہیں کر سکتے, اتنا تو کر سکیں گے تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے رو لے, ہے نا. فلسطین مسلمانوں کے لیے رو لے, ہمارے بھائی نہیں ہیں. ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اس دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, کالا ہو سفید ہو شیعہ ہو, اپنے معذرت کوئی زبان کا, کوئی بھی زبان اس کی ہو, کوئی بھی دیش کا ہو, کہیں کا بھی ہو, ایک دوسرے کا بھائی ہے. ہمارا حصہ ہے. اگر انگلی آپ کی زخمی ہے تو پورے جسم کو زخم ہونا چاہیے, پورے جسم کو تکلیف ہوگی. تو اس سے بڑی اور کیا تکلیف ہو سکتی؟ یہ غزہ کی حالت تو آپ دیکھیے, میں نہیں دیکھ سکتا, میں نے پھر بند کر دیتا ہوں, میری بس کی بات نہیں. ہم کوئی بھی اس کا مطلب کوئی حق ادا نہیں کر رہے. کتنی, مجھے بتائیے میرے دوستو, کتنی منٹ آپ نے غزہ اور فلسطین کو رو کے اللہ سے دیے, امت کے لیے کتنی دے دیے, عالم کے کتنے دے دیے. امبانی کی شادی ہوئی, سب کمنٹ کر رہے ہیں اتنے 100 کروڑ روپے خرچہ کیے. انڈیا کے ایک آپ کو پتا ہے تاجر ہے, نے بہت بڑی شادی کی, تاریخ کی سب سے مہنگی شادی کی تو سب بات کری. میں نے کہا یہ تو بات کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. اللہ ایسے لوگوں کو بھی, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ ان کی ویلتھ کی کیا حیثیت رکھتی ہے دنیا میں؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ سب باتیں کرنی ہے ہمیں, یہ بات نہیں کرنی کہ یار کاش یہ ایمان والا ہو جاتا ہے. اللہ اس کو ایمان دے دیجیے, اللہ ایمان دے دیجیے. بڑے یہ ایسے لوگ ایمان والے ہو جائیں تو جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے تو اللہ اکبر کے نعرے لگائے, خوشی منائی گئی, فرشتوں نے بھی نعرے لگائے اللہ اکبر. ایک طاقتور مضبوط شخص مسلمان میں 39 یا 40 مسلمان تھا جو مسلمانوں میں شامل ہوا تھا, 39واں یا 40واں تھا. تو ایک ہر آدمی کی ایک حیثیت اور اہمیت تو ہوتی ہے نا. میں نے کہا یہ باتیں نہ کرو, یہ بات کرو نا, اللہ اس کو ایمان دے دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے نا. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان دے دے, چن لے کے سلیکشن کر لے. ہم کتنا وقت دیتے ہیں پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے. ہمیں ایمان دیا, ہمارے ایمان کا شکر کیا ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے ہم دعا کریں, اللہ اس کو ایمان دے دے. اللہ میں آپ نے ایمان دیا کرو, الحمدللہ لک الشکر. پورے عالم کے لیے جو ایمان والے ہیں اس کے لیے دعا کیجیے, اللہ ان کو تقویٰ دے دیجیے, اللہ تقویٰ دے دیجیے. کہاں چلے گئے, کس طرح چلے گئے وہاں پہن کر, کپڑے وڑے پہن کر. ہر ایک کو آپ کو دبئی میں ایک ہی بات نظر آئے گی, اسمارٹ بن کر, بال بنا کر, یہ کر کے کہیں نہ کہیں کلب میں ادھر ادھر جانے کے لیے اکثر آپ کو شام کو تیار بن کے نکل جاتے. لیکن یہ کیا؟ اللہ پاک ہدایت دے دیجیے, اللہ ہدایت دے دیجیے. ان بچوں کو ہدایت دے دیجیے. یہ بچے ہی تو ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں, یہ بچے ہی تو ہیں جو خانقاہوں کے اندر محنت کرتے, قربانیاں دی ہیں انہوں نے, قربانی دیتے. یہ بچے ہی تو ہیں عالم بنتے, حافظ بنتے, مفتی بنتے. اتنے سارے بچے, 22 لاکھ 25 لاکھ بچے ہیں یہاں اس وقت مدارس میں پڑھ رہے ہیں. کوئی حافظ بن رہا ہے, گھر کو چھوڑا ہوا ہے, ماں باپ کو چھوڑا ہوا ہے, بستروں کو چھوڑا ہوا ہے, مدارس کے اندر رہتے ہیں, چھوٹی سی جگہ میں رہتے ہیں, کھاتے پیتے, روٹی ملے کبھی کم ملے کبھی زیادہ ملے. ان کی تو قربانی ہے. آپ ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے مانگیں, کسی کو دیکھ کے تنقید نہ کریں. اصلاح فرض ہے, اصلاح کیجیے. ہم الحمدللہ اصلاحی لائن کے اندر, کام کے اندر بیٹھے ہیں. 2:45 بہت جلدی ہو گئے. کل حاکم کے سامنے پیشی ہے. جو خدا کے لیے سوچو, صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں. آج وقت ہے, تلافی ممکن ہے. کل حاکم کے سامنے پیشی ہے جہاں کچھ کام نہیں آئے گا. اپنے معاملات درگزر فرما کر مگر آپس کے حقوق بغیر دیے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہر چیز وہاں معاف کر دیں گے. حقوق کے وہاں بغیر چلے گئے نا, اللہ سے یہ بھی مانگو اور کوشش کرو. کسی کی گھڑی لی ہوئی تو دے دو واپس, لیکن جو نہیں دے سکتے, جنہوں نے لے لیا ہے, قرضہ ہو گیا ہے, کوئی معاملات ہو گئے, اللہ سے رو کے مانگو. کسی نے غیبت ہم سے ہو گئی ہے, اب 50 سال پہلے 40 سال پہلے ہو گئی, کسی کو دل دکھایا, رو کے حقوق و لباس کا معاملہ اٹک جائے گا وہاں پر. آج تھوڑا سا جہنم کا میں چاہ رہا تھا کہ ہم فضائل تو بہت بات کرتے ہیں, فضائل کی بات بہت کرنی بھی چاہیے. فضائل کی انسان ہے, فطرت ہے انسان کی, لالچ ہے. یہ فضائل کی بات کریں گے تو یہ اجر ملے گا, اس کا یہ اجر ملے گا, لیکن یہ جہنم کی بھی بات کرنی تھوڑی چاہیے کہ فضائل تو آپ لے لیں گے, لیکن اللہ کی نافرمانی اگر نہیں چھوڑیں گے تو شب قدر مل جائے, رمضان مل جائے, شب جمعہ مل جائے, عرفات مل جائے, عرفات کا ایک دن گیا, دوسرے دن سے گناہ شروع کر دیے تو آپ کا وہیں کا وہیں زیرو ہو گئے نا. مٹی پہ مر رہا ہے, مٹی پہ مر رہا ہے, فدا ہو رہا ہے اس کے اندر, تو ختم ہو گئے. آنکھوں کی زنا اس نے کر لی, جب آنکھوں کا زانی ہو گیا تو سب کچھ نعمت ختم ہو گئی. تو تھوڑی سی امر بالمعروف نہیں, یہ بھی تو بات کرنی, نہیں منکر کی بھی بات کرنی چاہیے نا. یہ میں آپ کو ہمارے بزرگ کی ان کی کتاب میں سے, ہم لوگ دنیا میں کچھ ایسے ڈوبے ہوئے ہیں بخدا, نہ ہمیں عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے اور نہ عذاب جہنم سے. ہم پر ایک بے حسی ایسی چھائی ہوئی ہے کہ صبح سے شام تک گناہ کیے جا رہے ہیں,
نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ معافی مانگتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ آخرت سے غافل ہو کر ہم زبردستی اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں تو شاید مبالغہ نہ ہو. بہرحال جہنم کی تھوڑی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے. آج دن ہے جس میں آرزو حدیث، یعنی اس وقت بہت کم ہمارے پاس قلیل وقت ہے، آخری وقت ہے اس کے اندر. تو جہنم کے بارے میں فرماتے یہ میں رمضان مبارک کا آخری دن حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی کی ہے. ہمارے ان کے شیخ بھی ہمارے ساتھ دوست ہمارے بیٹھے ہیں، ان کے شیخ بھی ہے، بہت اللہ والے زبردست آدمی. ان کی یہ کتاب ہے، یہ آپ کو میں سنا رہا ہوں. اب انہوں نے رمضان شریف گزر جائے اور ہماری بخشش نہ ہو اور ہم پر اپنی غفلت کی وجہ سے آزادی حاصل نہ کر سکیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جہنم کا حال آپ کے سامنے رکھوں، اس سے آزادی کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ عرض کر دوں. اس کے بعد پھر ہم ہر آدمی عاقل بالغ ہے، اپنے کیے کہ ہر کام کا ذمہ دار ہے. جس کا جی چاہے اللہ پاک سے اس کی جنت مانگ لے اور دوزخ مانگ لے. ایک مرتبہ اس سے پہلے یہ سن لیجیے، یہ 4 کام جو ہمیں بتائے گئے ہیں نا، دیکھیے 1 تاریخ آ جائے گی، چاند رات آ جائے گی، عید کا دن ہوگا، آپ لوگ مصروف ہو گئے، لیکن عید کے دن بھی یہ اعمال آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے. 4 اعمال. پہلا عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک مسلمانوں کے کرنے کے لیے 4 عمل بتائیں. جب رمضان میں جو عمل بتایا جا رہا ہے تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ نا، اہم عمل ہوگا وہی بتایا گیا نا. یہ آپ کو عید کی رات، پہلی عید کے دن بھی یہ آپ کے ناگاہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا وقت نکال، 10-15 منٹ تو نکال سکتے ہے. ایک کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے ہر زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کبھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. میری حسن ظن اور ہمارا حضرت والا سے میں بار بار یہ سنا ہے، جس نے 100 دفعہ بھی لا الہ الا اللہ ایک دن میں پڑھ لیا اس کا خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پہ ہوگا. تو ایمان پہ خاتمے کی بڑی دولت ہے، وہاں تو نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں ناغہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ کھانے کا فاقہ کر سکتے ہیں، جب کھانے کا فاقہ نہیں کرتے تو روحانی فاقہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ لا الہ الا اللہ اس رات کو پہلی دن میں. دیکھو ابھی بھی آپ کو اگلی اتوار کو بھی انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سے میں کروں گا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ استغفار کرنا ہے. اور استغفار جس کو جتنی یاد ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے کچھ لوگوں ایسے ہیں جو پڑھنے کے عادی ہیں تو کم از کم 1200 دفعہ استغفار کریں. اور 200 100 کا کر لیجیے. پہلے قرآن استغفار سے شروع کریں. ربنا ظلمنا انفسنا، میں رمضان کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس میں سب سے اہم استغفار اللہم انک عفو کریم. جب آپ کریم کہتے ہیں پھر آپ کی ڈبل مائنڈڈ، ڈبل یا قلب کے اوپر کیسے کہ آپ کی قبولیت نہیں ہوگی، آپ کا استغفار قبول نہیں ہوا. کریم تو وہ اس میں اعظم ہے جو ہر حالت میں دینے پہ راضی ہو، اس کی صفت دیتے دیتے تھک جائے. ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، وہ دیتے دیتے تھک نہیں سکتا اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہو، وہ کریم کہتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ اللہم انک عفو، یہ حدیث ہے، حدیث کی استغفار ہے. تو آپ اس وقت تو آپ غالب آپ کے پاس یہی رہے اللہم انک عفو کریم، اور بعد میں بھی غالب یہ رہے. اگر کم کرنا ہے اور کم کرتے ہیں، اس کو کم نہ کریں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا انا پڑھ لیا، خود پڑھیں گے تو انی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو کرنا ہی، پڑھنا ہی لازمی کرنا ہے. اگر نہیں 1200 پڑھ سکتے تو 100 200 300 دفعہ تو ضرور پڑھ لیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر اور مغرب کی نماز پڑھی، اس کے اندر آپ نے اتحیات بھی پڑھا، کلمہ بھی پڑھا، استغفار بھی آپ کا ربنا آتنا بھی ہو گیا. اور امید ہے کہ یہ دونوں نماز کے درمیان میں اگر ہماری ڈیتھ ہوگی تو اتنا ہی رہ جائے گا کہ 2 نمازوں کے درمیان میں معاملات حساب کتاب رہ جائے گا. لیکن یہ استغفار ایسا ہے کہ درمیان کا جتنی بھی چیز ہے نا، اس کو بالکل کلیئر کٹ کر دے گی، ختم کر دے گی اس کے اندر. تو یہ استغفار کا معمول ہماری پابندی کے بعد میں بھی ہونا چاہیے، ابھی بھی ہونا چاہیے. اور تیسری بات کیا ہونی چاہیے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک النار. اللہ سے اپنی رضا مانگی اور جنت مانگی. جب دعا کرنی ہے نا تو اللہ سے، اور جہنم سے اپنی حفاظت مانگی. اللہ آپ ناراض نہ ہونا، یا اللہ رضا کامل عطا فرمانا ہے. اللہ کبھی بھی ناراض، ہمیشہ راضی کا یہ عمل ہے. اللہم انی اسألک رضاک، یہ ہمیشہ پورے سال دعاؤں میں مانگتے رہنا، عادت ڈال لینی ہے. 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ کھٹکھٹ آئے گا تو آپ دے دیں گے نا، اس کو فارغ تو نہیں کریں گے. لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں، اللہ کی ذات ایسی دیتے رہیں گے اور بڑھاتے رہیں گے اور درجات بلند فرماتے رہیں گے. ایک دفعہ معافی نہیں ہوگی، ہمیشہ معافی ہوتی رہے گی. معافی کے بعد درجات بلند ہوتے رہیں گے، ہے نا. 4 عمل تھے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا، اے جبرائیل مجھے ذرا جہنم کی کیفیت بتاؤ. جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اس کو 1000 سال تک جلایا، اور یہاں تک کہ اس کو جلایا کہ اس کی آگ سرخ رنگ ہو گئی. اس کے بعد پھر 1000 تک اس کو تیز کیا، یہاں تک کہ اس کی آگ زرد رنگ کی ہو گئی. پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا اور بھڑکایا اور تیز کیا، یہاں تک کہ اس آگ کی تاریکی رات کی طرح سیاہ ہو گئی. اب اس کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اس کی لپیٹیں کم ہوتی ہیں، نہ اس سے انگارے بجھتے ہیں.
یعنی 3000 سال تک جہنم کی آگ کو تیز کیا گیا، یہاں تک کہ انتہائی تیز ہے۔ جہنم کی اس تیزی کا آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو مالک جہنم کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کے سے کچھ آگ ہمارے آدم کے لیے لے آؤ تاکہ وہ دنیا میں اس پہ کچھ کھانا وغیرہ پکا سکیں۔ جبرائیل امین مالک جہنم کے پاس جہنم میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا تھوڑی سی آگ چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کتنی آگ دے دوں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ 1 چھوارے کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ 1 چھوارے کی برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس کی گرمی سے 7 آسمان اور 7 زمین پگھل جائیں گے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا اچھا کچھ اگر اس میں اس قدر تیزی ہے، ایسا کرو کہ چھوارے کی 1 گٹھلی کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے عرض کیا کہ حضرت اگر 1 چھوارے کی گٹھلی کے برابر آپ جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس دنیا میں نہ کبھی بارش کا ایک قطرہ ٹپکے گا اور نہ کبھی زمین میں سبزہ اگے گا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کا عرض کیا کہ یا اللہ دنیا کے لیے کتنی آگ میں لے جاؤں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا 1 ذرہ کے برابر لے جاؤ۔ یہ تمام آگ ہے نا، ہاتھ ڈال سکتے ہو اس کو، جل جاتا ہے تو یہ برنول ہے نا، لگ جائے نا تو آگ اس کے لیے برنول ہے، لگانے کے لیے برنول نہیں ہے۔ استغفار کرنا ہے، گناہ سے تو جان چھڑانی کرنا نہیں ہے۔ اگر ہو جائے ہمارے تو ہمیں برنول کام لینا ہے، پھر استغفار کرنا ہے۔ اگر آپ انٹینشن گناہ بھی کرتے رہے، توبہ بھی نہ کرے، گناہ بھی کرتے رہے، استغفار بھی کرتے رہے تو کسی کو یہ تو کوئی کام نہیں ہوا نا، پھر تو آپ نے مذاق کر لی اس کے استغفار کی۔ استغفار ہمارے اوپر استغفار کرے گا، توبہ کرنا ہے۔ ہو جائے کوئی بات ایسی ہو جائے نا تو فوراً شرمندگی کے ساتھ اللہ سے 1-2 منٹ کی بات کر لیجیے، ختم ہو جاتی ہے بات۔ چنانچہ جبرائیل امین نے جہنم کی آگ کا 1 ذرہ لے لیا اور اس کو 70 مرتبہ نہر میں غوطہ دیا، بجھایا اور ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد اس کو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لایا اور دنیا کے سب سے بلند اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر اس کو رکھا۔ اس وقت بھی اس میں اتنی گرمی اور تیزی تھی کہ اس سے 1 ذرے کی گرمی اور تیزی سے وہ مضبوط پہاڑ پگھل گیا اور اس ذرے کا دھواں پتھروں اور لوہے میں جذب ہو گیا۔ پھر وہ ذرہ واپس جہنم میں واپس کر دیا گیا۔ اب دنیا کی آگ ہے جس میں 1 منٹ بھی ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ بھی دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اس سے 1 ذرے کا دھواں، آج وہ آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ آج موقع ہے، وقت ہے، یہ ٹائم ہے، زندگی ہے، اللہ نے سانس دی ہے۔ پتہ نہیں آخری رمضان ہے، ہو نہ ہو آگے کا رمضان، ہر آدمی یہ سوچے میرے آخری رمضان ہے، پھر ملے گا موقع نہ ملے گا۔ بس اللہ سے آج یہ راتوں کو ایسا لگا لو، دھیان بنا لو، بیوی کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو تھوڑی دیر سائڈ میں کر دو اور کوشش کر لو ایک کونا گھر کا پکڑ لو یا مسجد کا کونا پکڑ لو۔ اب یہ سنیے، بڑی کروشل بات ہے، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ سب سے ہلکا عذاب، ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، جہنمی کو 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ وہ خود جہنم میں نہیں ہوگا، صرف اس کے پیروں میں جہنم کے 2 جوتیاں ہوں گی، لیکن ان 2 جوتیوں کی وجہ سے اس کے دماغ کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ہانڈی کی طرح پک رہا ہوگا اور اس کے پکنے اور ابلنے کی آوازیں آس پاس اس کے پڑوسیوں کو سنائی دے گی۔ اس کی داڑھیاں انگارہ بنی ہوئی ہوں گی، اس کے ہونٹ شعلے بنے ہوئے ہوں گے، اس کے پیٹ کی آنتوں اور قدموں سے آنکھ کی ڈپٹیں نکل رہی ہوگی، اور وہ اپنے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے جہنم کا سب سے زیادہ ہولناک عذاب دیا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنے کا عذاب، صرف 2 جوتیاں پہنانے کا یہ حال ہوگا، اور خدا نہ خواستہ جس کے پیر اور ٹخنے ہی جہنم کے اندر ہوں گے تو اس کی کیا حالت ہوگی، اور کسی مسلمان کے ٹخنے جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو سنیے، وہ مسلمان مرد جو نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، دکان میں بھی، آفس میں بھی، فیکٹری میں بھی، کارخانے میں بھی، شہر میں بھی، شہر کے باہر بھی، ہر جگہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کے دونوں پیر ماں ٹخنوں کے جہنم کے اندر ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آج یہ طے کر لو کہ ہم نے ٹخنے اپنے کھلے رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہے، بھائی تھوڑی سی گنجائش ہے، ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، ٹو بی آن دا سیف سائڈ، ہم جلدی پہنچ جائے ایئرپورٹ کے اندر، ٹو بی آن دا سیف سائڈ۔ اب وائی ناٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ؟ یہ جب کروڑوں اربوں سال کی زندگی وہاں گزارنی ہے تو آج کے بعد ہمارے ٹخنے اور عورتوں کے لیے ٹخنے چھپانا ہے۔ اور یہاں الٹا ہو گیا ہے، بندے جو مرد حضرات ہیں وہ نیچے تک شلواریں لے کے جاتی ہیں، اور ہماری بیٹیاں بچیاں جو خواتین ہیں یہ اوپر ٹخنوں سے اوپر پاجامہ شلوار پہنتی ہے، ان کو ٹخنا چھپانا ہے، لازمی ہے۔ کوشش کریں ہماری بہنیں بیٹیاں خواتین ہیں اس معاملے کی فکر کریں کہ ٹخنوں کے ان کے اوپر شلوار پاجامہ جو بھی ہے وہ نیچے تک آئے، ٹخنے ان کے چھپے ہوئے رہے۔
ان کے دونوں پیر میں ٹکنو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سے ثابت ہے، جس کے حدیث کے صحیح ہونے کی کوئی شک نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ باتیں بالکل برحق ہیں۔ کب تک ہم اس دنیا کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کے اندر داخل کرنے والے کام کرتے رہیں گے؟ سوچ لینا چاہیے۔ اور جو شخص سارا ہی جہنم میں داخل ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہاں اب جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک جو جہنم کے بنائے گئے 7 دروازے ہیں، اور 7 لوگوں کو وہاں گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ میں اس کے اوپر تفصیل سے نہیں جاتا، لیکن کیونکہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طریقہ، جب جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صاحب جہنم کا پورا واقعہ سنایا نا، کہ پہلے میں یہ ہوگا، مجوسی ہوں گے، دوسرے میں کافر ہوں گے، تمام چیزیں بتائیں، جب آگے کہ یہ 7واں دروازہ 7ویں جہنم کا، تو جبرائیل امین خاموش ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے جہنم کا بتائیے کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 7 درجے ہوں گے، ایک درجے میں مجوسی کو ڈالا جائے گا، ایک کفار کو ڈالا جائے گا۔ پھر جب 7ویں درجے پہ پہنچے نا، تو جبرائیل امین خاموش ہو گئے، جواب نہیں دے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل تم کیوں بات نہیں کر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ یہ 7ویں درجے کے بارے میں بتاؤ۔ تو دوبارہ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل 7ویں منزل کے رہنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور اگر آپ پوچھنا ہی چاہتے تو بتلا دیتا ہوں، اس درجے میں آپ کے امت کے وہ مسلمان دنیا میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے رہے اور پھر بغیر توبہ کیے مر گئے، ان کو اس 7ویں میں داخل کیا جائے گا، اس 7ویں جہنم کے درجے میں ان کو داخل دیا، حضور کے امتی کا۔ آپ سنتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا، اے جبرائیل تم نے تو میری مصیبت بڑھا دی اور میرے غم میں زیادہ کر دیا، کیا واقعی میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے اس میں داخل کیے جائیں گے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ ہاں، آپ کی امت وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، کبائر سے نہیں بچیں گے اور توبہ نہیں کریں گے اور بغیر توبہ کیے مر جائیں گے، وہ اس 7ویں منزل میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ سن کر آپ رونے لگے، آپ کے ساتھ جبرائیل امین بھی رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا، اے جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ تم تو روح الامین ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کسی آزمائش میں اس طرح مبتلا نہ ہو جاؤں جس طرح ہاروت اور ماروت کو مبتلا۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ پتہ ہے، انشاءاللہ کبھی یاد دلانا، آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت دنیا میں ہیں اور کسی شام کی طرف، شام لبنان کی طرف کوئی کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اس کو یہ قیامت تک یہ عذاب دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا وہ لمبی بات ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ہاروت اور ماروت مبتلا ہوئے تھے، مجھے اس آزمائش کا خوف نے رلایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے جبرائیل اور اے علیہ الصلوۃ والسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم کو جہنم سے دور کر دیا، لیکن پھر بھی بے خوف نہ رہنا۔ رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جہنم میں جانے کے غم سے رو رہے ہیں اور ہم کبیرہ گناہ کرنے کے عادی ہو رہے ہیں۔ اب رمضان شریف دیکھیے بالکل کنارے آ رہا ہے، ہائے افسوس ہم نے ابھی بھی خالص توبہ نہ کی، لہٰذا جلدی توبہ کر لیجئے۔ آج ہمیں وہ ذرا سی 2 ہفتے میں ہم نے ذکر نہیں کیا نا، تو خاص اس کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے۔ خواتین کا میسیجز بھی آتے ہیں، فون بھی آ جاتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج اور ٹائم کے بھی ہم تھوڑی لمبا لے لیتے ہیں، تو اشعار کو ذرا ملتوی کرتے ہیں، یا 1-2-3 منٹ کا سنا دیجیے۔ ہاں جی، ہاں سنا دیجیے۔ ہاں یاد، اگلے انشاءاللہ اگلے سنڈے کو انشاءاللہ ہم بیعت بھی کریں گے، اور آخری اتوار ہماری ہوگی نا۔ مفتی صاحب یاد دلا رہے، اس پہ بہت پرٹیکولر ہیں، فکر کے ساتھ فکر کرتے ہیں۔ جی حضرت والا رحمہ اللہ علیہ کا قطعہ ہے، ایک قطعہ 2 اشعار پہ مبنی ہے، آپ مختصر غزل سمجھ لیں، 4 مصروں کا۔ بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، بہت روئیں گے کر کے یاد
اہل میں کدا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے یہ مانا کہ ہے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر مگر اہل دل مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کر مقدر ازما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. تو یہ توبہ کی راتیں ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی راتیں ہیں. اللہ سے توبہ کر لیجئے کہ ہم نے رحمت للعالمین کی سنت کو ہم نے زندگی کے اندر پریکٹیکلی کوئی بھی نہیں لائے. جہاں کچھ ہو تھوڑی تھوڑی جہاں ہمارا تکلیف نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی، وہاں ہم نے اس کو آزما لیا ہے. ہم عہد کریں، توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، خوب اللہ سے دل لگائیے اور اپنے آپ کو ہمیں طے کر لے کہ ہم نے چینج کرنا ہے، خوب چینج کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کے حکم کو کسی قیمت پہ بھی نہیں توڑنا. یہ راتیں ہیں ایک بہترین انسان بن کے ہم عید کے دن سے ہماری معاملات سب خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بہترین انسان بن کر ٹھیک ہے اللہ سے ایسی توبہ استغفار، اور توبہ استغفار کے اندر میں کہتا ہوں 1/3 اپنے لیے رکھیے، 2/3 کم از کم اپنی امت کے لیے، رشتہ دار کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے شیخ کے لیے، اپنے مریدین کے لیے، ہم اس کے لیے رکھ لیں. پورے عالم کے لیے، پورے عالم لوگوں کے لیے، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہے نا. ہم کسی کے لیے برا کیوں سوچیں، ان کے لیے دعائیں رہیں. تھوڑی سی ہم ذکر کر لیتے ہیں. تو ہفتے سے رہ گیا تھا، انشاءاللہ اب پابندی ہوگی. یہ صرف پابندی ہوگی، میں نیوز اپنی خواتین کو دیتا ہوں کہ ان کو زیادہ اس معاملے کا ہوتا ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو بس تادم آخر ود زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ 13 تسبیحات ہیں ہمارے سلسلے میں نا،
پڑھنے کے لیے 200 دفعہ لا الہ الا اللہ، نہ پڑھ سکے تو 100 دفعہ پڑھ لے، 400 دفعہ الا اللہ، نہ پڑھ سکے تو 200 دفعہ پڑھ لے، 100 دفعہ پڑھ لے، 600 دفعہ اللہ 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 اللہ، پھر 100 دفعہ اللہ اللہ پڑھنا ہے۔ 13 تسبیحات بنتی ہے۔ اگر نہ ہو سکے تو سب 100 دفعہ پڑھ لے، لیکن پڑھنا ضرور ہے اس کے اندر۔ اور میرا خیال ہے پڑھنے میں اگر عادت کر لیں، کوشش کر لیں تو لا الہ الا اللہ تو 500 دفعہ پڑھ لیں گے۔ مجھے پتہ ہے 2000 دفعہ پڑھنے والے یہاں موجود ہیں میرے پاس، 2000 دفعہ پڑھنے والے عام پڑھتے ہیں 2000 لوگ۔ تو لا الہ الا اللہ یہ تو اعمال ہے۔ اس کے علاوہ اعمال ہمارے معمولات یومیہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس میں لے لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ حضرت ڈاکٹر حی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حضرت شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے شیخ جو تھے ان کی کتاب ہے یہ والی، وہ ساتھ میں رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھ لیں۔ اس کے اندر اعمال کے بارے میں 2-3 پیجز، اصلاح کے بارے میں بڑی بڑی قیمتی باتیں لکھی ہوئی، 3-4 پیجز ہیں اس کے اندر، تو وہ بھی اس کو ذرا بار بار اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ جی مجھے اقرا دیجیے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا، اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا قيامنا وصيامنا وصلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك.